تو محترم جو آپ نے دو دلیلیں دی ہیں، ایک دلیل تو یہ دی کہ مرزا صاحب کے دجال ہونے کی نعوذ باللہ من ذالک کہ ان کے فلاں مخالف نے کہا ہے کہ وہ دجال ہے۔ دوسری یہ دلیل دی کہ کیونکہ انہوں نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا ہے، خدائی کا بھی دعویٰ کیا ہے، اس لیے وہ دجال ہیں۔ تو محترم پہلی بات تو یہ ہے کہ مخالفین جو کہتے ہیں وہ دلیل نہیں ہوا کرتی۔ اگر یہ دلیل ہوا کرتی تو پھر حضرت یسوع کے متعلق بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو بھی ان کے مخالفین ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے وہ شیطان کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے، وہ پھر اور بھی جو الزامات لگاتے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے ان کی والدہ پر الزام لگایا کہ انہوں نے جو ہے اللیگل بچے کو جنم دیا ہے۔ ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے، قرآن اس کی بھی تردید کرتا ہے۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا آپ کو کہ وہ باتیں پھر ٹھیک ہیں۔ لیکن بہرحال دوسری دلیل آپ نے یہ دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح نے بھی، یسوع نے بھی آپ کے عقیدہ کے مطابق، میرے عقیدہ کے مطابق نہیں، آپ کے عقیدہ کے مطابق، میرے عقیدہ کے مطابق تو پھر وہ صرف اللہ کے رسول تھے، لیکن آپ کے عقیدہ کے مطابق وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، اور انہوں نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ تو وہی دلیل ان پر بھی فٹ آتی ہے، پھر آپ ان کو بھی دجال مانیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر حضرت آپ کے نزدیک مرزا صاحب دجال ہیں، جیسا کہ آپ نے دلائل سے ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، تو پھر ان کے متعلق لکھا ہے دجال جو ہے وہ مسیح کی پھونکوں سے ہلاک ہوگا۔ مرزا صاحب آئے بھی چلے بھی گئے، مسیح کدھر ہے؟ پھر مسیح کا آنا پھر ضروری ہے۔ مسیح تو ابھی تک آپ کے عقیدہ کے مطابق نہیں آیا۔ تو اس لیے یہ بات ثابت کرتی ہے کہ آپ کا جو یہ دلائل ہیں بالکل بھونڈے دلائل ہیں، اور بالکل ان میں کوئی وزن نہیں ہے ان دلائل میں، کیونکہ اگر مرزا صاحب دجال ہیں نعوذ باللہ من ذالک تو پھر مسیح کا آنا ان کی زندگی میں لازم تھا۔ وہ آ کے چلے بھی گئے، کیونکہ دجال اور مسیح لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ مسیح نے ہلاک ہونا ہے ان کی مسیح کی پھونکوں سے، یعنی مسیح کے دیے ہوئے دلائل سے ہلاک ہونا ہے۔ میں وہ ثابت کر آیا ہوں کہ اعداد و شمار سے کہ حضرت مرزا صاحب کے وقت سے لے کر اب تک جو ہے مسیحیت جو ہے وہ تنزل کا شکار ہے۔ اسی طرح اسلام کے وقت بھی جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اس وقت بھی تنزل کا شکار تھی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرزا صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ در حقیقت مسیحیتی دجال ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی ہلاکت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے جو بزرگ ہیں جن کے متعلق آپ نے کہا ہے کہ وہ تو کہا تو آپ نے میرے متعلق ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی یہ اقرار ہوگا کہ آپ کا علم ان لوگوں کے مقابلے میں کچھ چیز بھی نہیں ہے۔ مجھے تو بہرحال یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید آپ کا بائبل کا مطالعہ بھی اتنا وسیع نہیں ہے، کیونکہ آپ اکثر بائبل کی تعلیمات کے خلاف ہی بات کر دیتے ہیں، جیسا کہ آپ نے خود بھی تسلیم کیا ہے کہ آپ نے پہلے کہا تھا ہاں جی حضرت یسوع جو ہیں وہ دوزخ میں گئے، بعد میں آپ نے خود ہی تردید کر دی۔ لیکن بہرحال ان کتابوں میں جو لکھا ہے اس کے متعلق دجال کے متعلق وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دی اینڈ کتاب ہے، پہلے بھی میں آپ کو دکھا چکا ہوں، اور آپ نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس میں سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن فی الحال بات ہو رہی ہے دجال کی۔ دجال کے متعلق لکھا ہے دی اینڈ میں صفحہ نمبر 155 پر یہ لکھتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ یورپین قوم میں سے ہوگا۔ تو مرزا صاحب تو یورپین قوم میں سے نہیں تھے۔ یورپین قوم جو ہے وہ زیادہ تر مسیحیت سے تعلق رکھتی ہے، اور غالباً اب 85% جو دنیا کے مسیحی ہیں وہ وائٹ کلرڈ لوگ ہیں۔ یہ دیکھ لیں، یہ لکھا ہوا ہے صفحہ 155 پر، وہ لکھتے ہیں، اور بھی اس کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے لکھا ہے دی ریوائول آف اینشنٹ
ancient Roman Empire. The prophet Daniel predicted the Roman Empire would exist in two phases. The first phase would follow the Greek Empire. The second would emerge prior to the coming of Jesus and the end of the world. The second phase would take the form of political coalition of separate nation covering basically the same geography as the original Roman Empire. The current push for unity through the European economy community offer a very close parallel to the biblical prediction. پھر اس میں وہ یہ ساری نشانیاں بتا رہے ہیں اس کی دجال کی. تو 155 صفحے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یورپین اقوام میں سے وہ ہوگا. اسی طرح یہ کتاب ہے 101 آنسر ٹو دا موسٹ آسکڈ کوسچنز اباؤٹ دا اینڈ ٹائمز. اس کے بھی مارک ہچکاک یہ لکھنے والے ہیں. اس کے صفحہ نمبر 130 پر وہ لکھتے ہیں دانیال 9 چیپٹر 26 verse tell us that Antichrist will be of the same nationality as the people who destroyed the Jewish temple, an event that was still in the future when Daniel wrote. With the benefit of hindsight, we know that in AD 70 the temple was destroyed by the Roman. Therefore, it appears that the Antichrist will be of Roman origin. I believe he will arise from the reunited Roman Empire, by which I mean Western Europe. اب یہ بھی کہہ رہے ہیں محترم کہ وہ یورپین ہوگا. آپ مرزا صاحب تو ایشین تھے, وہ یورپین تو نہیں تھے. اسی طرح یہ کتاب ہے What does the Bible say about end time. انہوں میں بھی لکھا ہے, اب وقت کے لحاظ سے ضروری نہیں اتنی تفصیل بتائی جائے, کہ جو یہ ہے دجال یہ یورپین ہوگا. اسی طرح یہ کتاب ہے How to Recognize the Antichrist. اس میں بھی وہ لکھتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ یورپین ہوگا. یہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں, اگر آپ چاہیں تو انشاءاللہ میں اس کے مزید جو ہے حوالے بھی دے سکتا ہوں. اس کے اوریجنل جو ہے ان کے الفاظ وہ انشاءاللہ بتا دوں گا. لیکن بہرحال ان کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک جو اور بھی ان کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں, مثلا بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی. تو مرزا صاحب کے پاس تو ایسی کوئی طاقت نہیں تھی کہ جن کے ساتھ لڑنے کی کسی کو طاقت نہ ہو. اس وقت کون سی قومیں ہیں جن کے پاس دنیا میں سے کسی کو لڑنے کی طاقت نہیں ہے, اسلحہ کے لحاظ سے, طاقت کے لحاظ سے, پیسے کے لحاظ سے. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, ساری دنیا کو علم ہے. یہ کسی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس اسلحے کے زور سے کون حکومت کر رہا ہے ساری دنیا پر. اور عجیب بات ہے کہ اسلام میں دجال کی جو نشانیاں بتائی ہیں وہی نشانیاں تقریباً بائبل میں بھی بتائی گئی ہیں. آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ دجال کے ساتھ کسی کو لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی. تو اسی لیے بائبل میں بھی لکھا ہے اور اسلامی جو ہیں پیش گوئیاں اس میں بھی لکھا ہے کہ وہ مسیح کی پھونکوں سے ہلاک ہوگا, یعنی دلائل کے زور سے, دعاؤں کے زور سے, نہ کہ کسی ہتھیار کے زور سے. اور اسی طرح لکھا ہے کہ وہ دولت تقسیم کرے گا. اب دولت کون تقسیم کر رہا ہے؟ افغانستان میں کون دولت تقسیم کر رہا ہے؟ پاکستان میں دولت کون تقسیم کر رہا ہے؟ مرزا صاحب کے ماننے والے تقسیم کر رہے ہیں یا یورپین قومیں تقسیم کر رہی ہیں؟ یہ ساری باتیں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. آپ چاہیں تو یہ پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں اس موضوع پر ایکسٹرا ایک پروگرام کروں گا جس میں پھر تفصیل سے بتاؤں گا, کہ کیونکہ باقی آپ کے اور بھی سوال ہیں, اس لیے میں اس موضوع کو اب چھوڑتا ہوں.